بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ایمان بالرسول کے تحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی رسالت کی صداقت پر گفتگو کے بیچ ہم آپ کے معجزات سے متعلق جانکاری حاصل کر رہے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت کا ذکر ہو رہا تھا جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ پیش کی ہے، جس میں ابتداءً انشقاق قمر اور آسمانوں کی نگرانی کا تذکرہ ہوا. آگے کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کو جو مختصر طور پر پیش کیا گیا ہے، ہم پہلے اس عبارت کو مکمل طور سے دیکھ لیتے ہیں، بعد ازاں اس اجمال کی کچھ تفصیل پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے. شیخ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات آسمانوں کے اوپر چڑھنا، اوپر جانا، یہ بھی آپ کے معجزات میں شامل ہے. شرح العقیدۃ الطحاویہ میں علامہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے والاسراء والمعراج حق. اسراء اور معراج یہ دونوں سفر جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے یہ حق ہے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید نے اور احادیث صحیحہ نے اس کے بارے میں خبر دی، اور یہ خبر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات اور بہت ساری غیب کی خبروں پر مشتمل ہے. لہذا ایمان بالغیب کے اعتبار سے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں بیان کردہ چیزوں کے متعلق ہم وہی روش اور طریقہ اختیار کرتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا ایمان بالغیب کے سلسلے میں اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جو کچھ قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا اس پر ہم ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے قرآن و حدیث نے بتایا اور جتنا بتایا. جن چیزوں کی تفصیل یا کیفیات کا ہمیں تذکرہ نہیں کیا گیا ہم اس میں نہیں داخل ہوتے، اس کی کھود پریت نہیں کرتے. جتنا بتایا گیا اتنا اور اس کو اس کے حقیقی معنی میں جیسے قرآن و حدیث نے بیان کیا تسلیم کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. چنانچہ علامہ ابن تیمیہ معجزات کے ضمن میں تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی شب آسمانوں کے اوپر تک چڑھنا وہذا کما تواتر، اور یہ معاملہ ویسے ہوا جیسا کہ تواتر کے ساتھ موجود ہے، یعنی منقول ہے. تواتر سے یعنی اسراء اور معراج کی حدیثیں جو منقول ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، متواتر حدیثیں ہیں. ہاں، منکرین حدیث یا معجزات پر عقلی شکوک و شبہات کا تیشہ چلانے والے اچھی طرح سے جان لیں کہ معراج اور اسراء کے سفر سے متعلق جس کا تذکرہ قرآن میں بھی اجمالی طور سے موجود ہے، اس کی تفصیل جن حدیثوں میں آئی ہیں وہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، یقین کے درجے تک پہنچنے والی روایتیں ہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ وَأَخْبَرَ الْقُرْآنُ بِمَسْرَاهُ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، اور قرآن نے بھی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے مسرا، رات میں جانے یا لے جانے کا تذکرہ کیا ہے، اس کی خبر دی ہے. وفی موضع آخر، اور دوسرے مقام پر قرآن میں ایک جگہ آپ کے اسراء کا ذکر ہے، رات کے سفر کا، اور دوسرے مقام پر بصعودہ الی السماوات، وہاں سے آسمانوں کی طرف آپ کے چڑھنے اور بلند ہونے کی خبر بھی قرآن نے دی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلا معاملہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات. سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے کی پہلی آیت، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو رات کے ایک حصے میں لے گیا. لیلن نکرا ہے. اہل علم نے کہا کہ اس کو نکرا یعنی اردو زبان میں ہم کہیں اس میں عام کے طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک تھوڑی مدت کا معنی دے، رات کا ایک حصہ، رات کے ایک حصے میں
راتوں رات لے کر گیا، رات کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ وہ ذات لے کے گئی من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مکۃ المکرمہ میں، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، شہر القدس، بیت المقدس، مسجد اقصی تک، چونکہ اہل عرب کے لیے یہ بہت دور تھی، کہتے ہیں کہ اس کے اور مسجد اقصی کے درمیان اس زمانے میں 40 دن کا سفر تھا، لگ بھگ 40 دن کا اس سفر کا تذکرہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو لے گیا راتوں رات، رات کے ایک حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد و پیش کو ہم نے بابرکت بنایا، یہ انتہائی سرسبز و شاداب ہے، یہاں نہریں اور دریا بہتی ہیں، بہت سارے پھل پھول اور مختلف اقسام کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے زمینی طور سے مادی اعتبار سے نوازی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مردم خیز علاقہ بھی رہا، یہاں صرف صالحین اور اکابرین بڑی بڑی شخصیات ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور ان کے مدفن کے طور پہ بھی یہ سرزمین مشہور ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت زمین کی طرف، مسجد اقصی قبلہ اول جسے کہا جاتا ہے، وہاں تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں، رات کے ایک حصے میں سفر کروایا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ابھی ہم صرف علامہ ابن تیمیہ کی مختصر عبارت پر نظر ڈالتے ہیں، ان عبارتوں میں معجزے کے جو مختلف پہلو ہیں اور بعض چیزیں جو اس سے ثابت ہوتی ہیں عقیدے کی، ہم اس کی کچھ تفصیل پر ان عبارتوں پر نظر ڈالنے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کہہ رہے ہیں فأخبرہ ہونا، علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں مسجدوں کے درمیان رات کے آپ کے سفر، آپ کے جانے، مسجد اقصی سے مسجد نبوی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کے سفر کا، ان دونوں مسجدوں کے درمیان آپ کے رات کے سفر کا ذکر کیا۔ وہ اخبرہ، اور یہ بتایا کہ انہ فعل ذلک، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا لیوریہ آیات، تاکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیتیں، کچھ نشانیاں دکھائے، ایسی نشانیاں لم یرہا عموم الناس، جسے عام لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی خبر کے مطابق ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے تھے جو اللہ نے خبر دی، لیکن آپ کو ایسی بہت ساری چیزوں کو براہ راست مادی نگاہ سے مشاہدہ کروا دیا گیا، یہ حق الیقین آپ کا عین الیقین میں اور مزید مستحکم اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ نشانیاں دکھائی، کما فی السورۃ الاخری، جیسا کہ ایک دوسری صورت میں تذکرہ کیا، اس عبارت میں ہے سورہ نجم کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افاتمارونہ علی ما یری، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر جھگڑتے ہو علی ما یری، اس بات پر جو انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، جن چیزوں کا دیدار اور اس کا معائنہ کیا، کیا اس بات پر تم جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نبی نے تو انہیں، یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان آیتوں سے پہلے تذکرہ کیا گیا کہ حضرت جبرائیل کو دیکھا، اور ان کے اور جبرائیل کے درمیان ایک قوس دو قوس کا، یعنی ایک کمان دو کمان، یا ایک ہاتھ اور دو ہاتھ کا بعض لوگوں نے ترجمہ کیا، فاصلہ رہ گیا۔ کیا ہے وہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ لوٹ رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصلی شکل میں اس طرح دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلہ جو ہے وہ گویا پر ہو گیا ہے، بھر گیا ہے، 600 پروں پر مشتمل اصلی شکل میں، اس کی طرف اشارہ پہلے موجود ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ان کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری مرتبہ بھی دیکھا۔ دوسری بار کب دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، بیری کا درخت کہتے ہیں، روایتوں میں موجود ہے، حدیث معراج میں اس کی تفصیلات کا بھی ذکر ہے، بعض تفصیلات کا، کہ یہ چھٹے یا ساتویں آسمان پر ہے۔ دونوں روایتوں کو ملا کر بعض علماء نے بیان کیا کہ اس کی ابتدا، یہ درخت چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان تک پھیلا ہوا، اس کا تنا اوپر چلا گیا ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی بعض صفات بھی حدیثوں میں مذکور ہے کہ یہ انتہائی خوشنما، اس کے پتے جو ہے وہ بہت بڑے بڑے کیا کہتے ہیں
ہاتھی کے کانوں سے بڑے اور بڑے بڑے اس کے پھل اور انتہائی خوش رنگ، ایسے رنگ جس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کسی نے دیکھا نہیں. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا قدرت کی تجلیات اور عجیب روشنی بھی. ہاں، سدرۃ المنتہا جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور روایتوں میں یہ ہے کہ یہیں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شرف کلام سے نوازا اور 3 تحفے دیے معراج کی شب. ایک یہ کہ ایک 5 وقت کی نماز جو پہلے 50 کی رکھی گئی، پھر بعد میں آپ تفصیل جانتے ہیں کہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہ 5 ہے لیکن 50 کے برابر اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا. ایک یہ کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. تیسرا جو تحفہ دیا گیا امت محمدیہ کے لیے کہ اس امت کا کوئی بھی شخص اگر شرک سے بچ کر اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخشے گا. بخشش اگر گناہ زیادہ ہیں اور زیادتی ہے گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو جہنم سے نکال کر اس کی بخشش ہوگی اور جنت پہ جائے گا، یا اللہ تعالیٰ یوں ہی بخشش کر دے. خیر، یہ تفصیلات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم بعد میں دیکھیں گے. قرآن کی اس آیت میں کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جبرائیل کو انہوں نے ایک دوسری مرتبہ بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. انتہا جنت المأوا، وہ سدرۃ المنتہا جہاں جنت المأوا ہے، ٹھکانے والی جنت. ایک جنت کی کئی حصوں میں سے ایک جنت المأوا ایک نام بتایا گیا، جیسے جنت الفردوس ہے، جنت النعیم ہے، ایسے جنت المأوا ہے. کچھ علماء نے بیان کیا کہ اس کو ماوا یعنی ٹھکانہ مانا ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اسی جنت میں ان کا مسکن اور ماوا تھا، اس لیے اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت الماوا کہا گیا. واللہ عالم. انتہا جنت الماوا، وہاں جنت الماوا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کو، بیری کے اس درخت کو، وہ کیسا بیری کا درخت ہے، جیسا کہ میں نے کہا کچھ اوصاف غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، حدیثوں میں جو بیان کیے گئے ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں، دنیا کی طرح نہیں. انتہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس سدرہ کو، بیری کے درخت کو ڈھانپ رہی تھی، اس پر چھا رہی تھی وہ چیز جو اس کو ڈھانپے جا رہی تھی. ہاں، اس پر ڈھانپنے والی چیز اس پر چھائی جا رہی تھی. ما زاغ البصر وما طغی، نگاہ نہ بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی، نہ دائیں بائیں ہوئی نہ اوپر نیچے ہوئی. ان چیزوں کو جن کو دکھانا مقصود تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے وہی دیکھا. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بہت عظیم اور بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ سورہ نجم میں ان آیتوں میں جس کا تذکرہ ہے اس سے معراج کا سفر ثابت ہوتا ہے کہ آپ آسمان پر سدرۃ المنتہا تک لے جائے گئے، جو 7ویں آسمان تک ہے، وہاں تک لے جائے گئے. اور سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والی آیت سے آپ کے مکہ سے بیت المقدس تک جانے کا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کا اس بات ہوتا ہے. یہ قرآن سے دونوں سفر ثابت ہے. آگے کہہ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ کی عبارت میں اختصار کے ساتھ جو ذکر کیا، وفی الصحیحین عن ابن عباس، صحیحین یعنی بخاری مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول منقول ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں، جو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، کہ ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کروایا، جو دکھایا، آنکھ سے جو چیز دیکھی، وہ لوگوں کے فتنے کے طور پر ہے. یہ بھی آیت جو ہے سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے درمیان جو کچھ آپ نے مشاہدہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ آپ کا یہ دیدار، آپ کا یہ مشاہدہ اور معائنہ دراصل لوگوں کے لیے آزمائش کی حکمت کو کا بھی حامل ہے. آپ کی ذات کے تعلق سے اس کے بڑے حکمتیں اور بہت سارے مصلحتیں اس سے وابستہ ہیں، جس میں جس سال آپ کو اسراء اور معراج کا سفر کرایا گیا اس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن مشہور بات اور قابل قیاس اور قرین قیاس بات یہ ہے کہ آپ کی ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ ہوا. کچھ لوگ اور پہلے کہتے ہیں، لیکن روایتیں اس کی زیادہ تائید کرتی ہیں کیونکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کی وفات کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور ان کی وفات 10 نبوی میں کہا جاتا ہے کہ ہوئی، عام الحزن جسے کہا جاتا ہے غم کا سال. اور اس میں آپ کے مختلف مخالفتوں کے پہاڑ بھی آپ پر توڑے جا رہے تھے،
آپ کو مختلف قسم کے غم و ہم کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک حکمت اسراء اور معراج کے سفر کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس سے آپ کو تسلی کا سامان بھی فراہم کیا گیا. یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو دنیا کے لوگ، مکہ کے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کے دین اور دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسے ایک بڑی تعداد جو ہے اسے قبول کرنے کے لیے، ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس سے آپ کو ملول اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا تو یہ معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نشانیاں دکھائی اس سے جہاں یہ حق ہوتا ہے. وہیں اس سفر میں ابھی ہم آگے جانیں گے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، انبیاء آپ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور انبیاء آپ پر آپ کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں. تو یہ چند لوگ یا مخالفین اگر نہیں مان رہے ہیں تو اس سے کیا غمزدہ ہونا. دنیا کا سب سے برگزیدہ طبقہ دیکھیے اس سفر میں آپ سے ملاقات کر رہا ہے اور آپ کے ایمان کی، آپ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے. ہاں، اور پھر آپ کے اعلیٰ ترین مقام کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ کا تقرب اس سے ظاہر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کلام کے شرف سے نواز رہا ہے. یہ سب کچھ آپ کی نبوت کی صداقت کے ساتھ ساتھ آپ کے مقام بلند کا، ایسے مقام کا جو دنیاوی اعتبار سے اس دنیا کی زندگی میں کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا، کسی اور پیغمبر کو. اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف نبوت کا بلکہ آپ کے انبیاء کرام کے درمیان اللہ کی طرف سے نوازی ہوئی فضیلت کا بھی بیان ہوتا ہے، اعلیٰ مقام کا. تو یہاں جو آپ کے اعتبار سے صداقت اور آپ کی فضیلت کا بیان ہوتا ہے، آپ کو تسلی کا سامان فراہم ہوتا ہے، وہیں اس آیت میں یہ کہا گیا کہ دوسرے لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے آپ کا یہ سفر، اور اس سفر میں غیب سے متعلق چیزوں کا مشاہدہ، آپ کو جو کچھ اللہ کی جانب سے کروایا گیا، وہ لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش ہے. ہاں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے، ہاں، ہی رؤیا عین، یہ آنکھوں کا مشاہدہ ہے. ہاں، ابھی ہم اس پر اس عبارت کے بعد گفتگو کریں گے. کچھ لوگ کھینچ تان کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ معجزہ اس سفر کو خواب کا واقعہ بیان کر دیں. ہمارے سر سید احمد خان صاحب بھی تھے، مرزا غلام احمد قادیانی، جھوٹا نبی، اور اس کے موافقین بھی اسی قسم کی کوشش کرتے ہیں. منکرین حدیث بھی جو ہے اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کہے گا تو ہم اس کو کیسے سائنٹیفکلی اور عقلی طور پہ سمجھائیں گے. بڑا عجیب قسم کا یہ ان کا جو ہے پریشانی والا معاملہ ہے. اس معاملے میں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اس پہلو کو سامنے رکھ کر ایمانیات کو پرکھیں گے یا اپنے لیے بھی یہ معیار بنا لیں گے کہ جو چیز ہم ثابت کر پائیں، جس کی عقلی توجیہ کر سکیں، ہر اعتبار سے سمجھ کر جسے مان سکیں، تو ایسے میں آپ غیبیات کی بہت ساری چیزوں کو انکار کرنا پڑے گا آپ کو، یا ایسی تعویل جو حقیقت میں انکار کا معنی ہی لیے ہوئے ہوتی ہے. آپ اللہ کی ذات و صفات کے متعلق جائیں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی کیفیات کی ایسی ہے جو انسانی عقل سے پرے ہے، آپ سمجھ اور سمجھا ہی نہیں سکتے. اور اسی بنیاد پر جہمیہ، قدریہ، معتزلہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں جو ہے لغزش اور ٹھوکر کا شکار ہوئے اور عظیم الشان گمراہیوں میں چلے گئے، عقائد کو خراب کر لیا، عقل کو جو ہے جو معیار قرار دیا تو گمراہیوں میں پڑ گئے. اور ایسا ہی معاملہ تمام غیبیات کا ہے. عقل حق کو سمجھنے میں معاون و مددگار ضرور ہے، لیکن عقل تمام چیزوں کو سمجھنے کی دعوے دار ہرگز نہیں ہو سکتی صبح قیامت تک. آج آپ جن چیزوں کو مانتے ہیں، جن چیزوں کو توجیہ کرتے ہیں، ان چیزوں کو آپ خود عقلی طور سے سمجھ نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے. ایسی بہت ساری چیزیں، بے شمار چیزیں، کئی فنون ہیں جو آپ کو نہیں آتے. ماہر فن جب اس کو جانتا مانتا ہے، اگر وہ آپ کو سمجھائے بھی تو بعض چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم یہ روزمرہ کا مشاہدہ کرتے ہیں. جو طلبہ کالج میں پڑھتے ہیں، جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، جو نہیں پڑھ رہے ہیں اس کی بات چھوڑیے، جو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے سبجیکٹ کی بعض چیزیں بعض طلبہ کو سمجھ میں نہیں آتی. ہاں، بعض تھیوریاں جو سائنٹسٹوں نے پیش کی ہے آج بھی اسے تھیوری ہی کہا جاتا ہے، نظریہ کہا جاتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تجربہ گاہ میں اب تک وہ تھیوری باقاعدہ طور پر ثابت نہیں ہوئی، اس لیے سائنسی قانون کے اعتبار سے تھیوری سے آگے نہیں بڑھ سکی، قانون کا درجہ نہیں پا سکی، لا کا درجہ نہیں پا سکی، ثابت نہیں ہوئی، لیکن تھیوری ہے. اب تھیوری جس نے پیش کی ہے اس کو وہ ایسا مان رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کبھی وہ صحیح ثابت ہوتی ہے، کبھی غلط ثابت ہوتی ہے. تو ہم اس پورے
حقائق کے اس دنیا میں یہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ بہت ساری عقلیات کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج انسان ایک چیز مان رہا ہے، کل اس کی تردید کرتا ہے، ایک چیز کو فلسفہ پیش کرتا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، کچھ چیزیں رد ہو جاتی ہیں۔ ڈاروین نے جب ارتقائی مراحل حیات کا تذکرہ کیا کہ دنیا کا ایک بڑا طبقہ اس کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا، الٹی سیدھی دلیلیں کچھ ڈھانچے جزیروں سے حاصل کی جانوروں کے، اس کو جوڑا جاڑا اور کہا کہ کسی زمانے میں اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ پائی جاتی تھی اور اس قسم کے جانور تھے، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی نسلیں تباہ ہو گئیں۔ وہ کیا جانور وہ کہا جاتا ہے گوڈزیلا اور اس قسم کی چیزیں جو نام بولا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایک تصوراتی طور پہ جاپان کے لوگ اس کو جو ہے خدائی درجہ تک دیتے ہیں تصوراتی طور پہ۔ ڈاروین نے فلسفہ پیش کیا، ہڈیاں جمع کی اور پھر اس بنیاد پر ایک فلسفہ یہ گڑا کہ انسان پہلے جو ہے وہ امیبا تھا، امیبا نے جیسے جیسے جو ہے مختلف شکلیں اختیار کی ویسے ویسے جانور بنتے گئے، اور پہلے جو تھا انسان جو ہے وہ پانی میں پیدا ہوا، پانی کے بعد پہلے آبی تھا، پھر آبی کے بعد کچھ دن جل تھلیا ہو گیا، پانی میں کچھ دن رہتا، پھر خشکی میں آتا اور بہت صدیاں گزرتے گزرتے وہ خشکی کا جانور بن گیا۔ پہلے یہ نظریہ تھا ٹوٹمزم کا اور اس قسم کے دوسرے خیالات کا، لیکن سائنس اور تحقیقات نے ان نظریات کو بری طرح مسترد کر دیا ہے۔ اب بہت سارے ملکوں میں اس نظریے کو پڑھانے کے نصاب تعلیم سے بھی خارج کر دیا گیا کہ یہ نظریہ اس لائق نہیں ہے کہ پڑھایا جائے، لیکن ایک زمانے تک دنیا اسے مانتی رہی اور اپنا بابا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جد امجد ماننے کی بجائے بندروں اور جانوروں کو وہ کہتی رہی کہ پہلے انسان بندر تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ڈاروین کہتا ہے پہلے بندر، پھر بنمانوس، پھر انسان نما، پھر انسان، اور موجودہ دنیا میں ان چار کڑیوں میں سے بندر موجود ہے، بنمانوس موجود ہے، انسان بھی موجود ہے، بیچ کی ایک کڑی انسان نما غائب ہے۔ تو یہ بیچ کی کڑی کہاں غائب ہو گئی؟ اور انسان اب مزید کوئی اور بہتر شکل اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ ایک سوال ہے۔ ہاں، اور اس قسم کے اور بھی سوالوں نے عقلی طور پہ بھی اس نظریے کو رد کر دیا۔ تو عقل نے جب سفر کیا تو انسانی نظریات کو تو ٹوٹنا پھوٹنا پڑا، لیکن عقل نے جب بھی بلوغت اختیار کی، کسی معاملے میں تحقیق کی، تو یہ ایسے بے شمار شواہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے قرآن کی شکل میں یا اپنی احادیث کی شکل میں جو باتیں بیان کی تھی وہ علم اور سائنس سے ضمنی طور سے تعلق رکھنے والی ہو، انسان کی جسمانی ساخت سے متعلق ہو، فضاؤں اور خلاؤں سے متعلق ہو، زمین کے طبقات سے متعلق ہو، نہ نظر آنے والے جراثیم سے متعلق ہو، فضاؤں اور ہواؤں سے متعلق ہو۔ آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے انسان کی تحقیق آگے بڑھی، اگرچہ کسی زمانے میں کچھ چیزوں سے متعلق سائنس نے اسلام کی بتائی ہوئی باتوں سے اختلاف کیا، لیکن بالآخر سائنس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، شکست تسلیم کرنی پڑی، اور اس بات کے ثبوت فراہم ہوئے کہ اسلام نے جو کہا تھا، قرآن نے جو بیان کیا تھا وہی حق ہے، برسرے قابل قبول اور سب ثبوت سے ثابت ہوتا ہے۔ ایسے بار بار ثابت ہونے کے بعد یہ ہمارے عقل پرست جو معجزات پر سوال اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب غیر مسلم کہیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم وہی جواب دیں گے جو صحابہ کرام دیتے تھے، ہم وہی جواب دیں گے جو تابعین، تبع تابعین، ائمہ ہدی اور محدثین اور پرانے مسلمان دیتے تھے۔ آج جن چیزوں کو آپ عقلی طور پر سمجھا پا رہے ہیں، سائنسی تحقیقات نے آج کچھ چیزوں کو جو کھول دیا، وہ محدثین کے زمانے میں اور اس سے پہلے کے زمانے میں وہ سائنسی توجیہات نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے مانا۔ جو چیزیں آج ہمارے سامنے بہت قابل غور بات ہے ان لوگوں کو جو عقل کی بنیاد پر سارے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، ہاں، جن جو احساس کمتری میں مبتلا ہو کر یورپ والا یا ٹی وی چینل پہ اگر کوئی سوال کر لیتا ہے کہ بھائی اسلام میں 4 شادیوں کا کیسے ہے، تو یہ دفاعی پوزیشن میں ہے، نہیں، حملہ کیجیے۔ اسلام نے کہا ہے، ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ اور رسول نے کہا ہے تو ایسا ہی ہے، اس پہ کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس کے خلاف جو ہے وہ غلط ہے، یہ یقین ہونا چاہیے ایک مسلمان۔ اسراء اور معراج کے سفر میں اس سفر کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کا یہی کردار تھا، ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ جو چیز ہم اجمالاً تفصیلاً ہر اعتبار سے کہیں کہ جو چیز قرآن نے کہی ہے، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو پھر ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ بات ایسی ہی ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کی توجیہ کر پائیں یا نہ کر پائیں۔ آج اگر کسی بات کا، کسی اعتراض اور اشکال کا جواب ہم نہ دے پائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انکار کر دیں، ہم نہ دے پائیں تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا۔
آپ اور ہم بعض چیزوں کا جواب نہیں دے پاتے. دوسرے علماء دین نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے بندوں کو پیدا کیا کہ ہر بات کا ہر زمانے میں کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر اعتراض کا جواب دیا, بھرپور جواب دیا. ایسے کئی مرتبہ ہوا کہ مناظرہ ہو رہا ہے, ایک پنڈت نے جو ہے اعتراض کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولاد اور بیوی کا تذکرہ کیا. مولانا ثناء اللہ امرتسری 13-14 سال کی عمر میں چرچ کے اندر کے پروگرام میں جو چرچ میں یا عیسائیوں کے پروگرام میں جو جہاں مسلمان بھی موجود ہے, ایک پنڈت چیلنج کر رہا ہے, کوئی مسلمان جواب نہیں دے پا رہا ہے. تو کیا وہ سارے مسلمان قل اللہ احد اللہ الصمد کا رد کر دیتے؟ لیکن کھڑے ہو کر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اسٹیج پر پہنچ کر جو ہے سوال کیا, پھر اس کا جواب دیا اور سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ترجمہ کیا. پادری جو ہے خاموش ہو گیا. تو ایک آدمی نے جواب دیا نا. جواب دینے والا اللہ نے ایک پیدا کیا, چند کو پیدا کیا. اب جو جواب نہیں دے سکتا تو کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ انکار کر دے؟ یہ کون سا اصول ضابطہ ہے؟ یہ جو لوگ, میں اس اعتراض کا اس نقطے کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سوال اٹھائے, اگر کوئی غیر مسلم اس قسم کا اعتراض کرے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم وہی جواب دیں گے جو ایمان والا جواب ہوتا ہے. توجیہ کر پائیں یا نہ پائیں, یہ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ اور رسول کی بات صحیح ہوتی ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, چاہے آپ مذاق اڑاؤ, یہ ہمارا ایمان ہے. اگر وہ ثابت ہے تو ہم اسے مانیں گے. اور ماننے کی بنیاد کیا ہے؟ کیا کوئی کہے گا کہ یہ غیر عقلی بات ہے, اندھی عقیدت ہے؟ نہیں, یہ عقلی بات اس اعتبار سے ہے کہ اللہ اور رسول کا سچا ہونا عقلی بنیادوں پر, بہت ساری بنیادوں پر. یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ جو منکرین حدیث یا عقلیت پسند لوگ ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ اور رسول نے کہا ہے تو ہم مانتے ہیں, یہ بغیر عقلی بات یہ بھی نہیں ہے. اللہ اور رسول کی حقانیت, صداقت پر عقلی طور سے بے شمار دلیلیں موجود ہیں. جب ان دلیلوں کو ہم نے تسلیم کیا کہ یہ سچے ہیں تو اب سچے کی سچائی کا ماننا ہمارا امتحان بن گیا. ایک آدمی جو سچا ہے اس نے ایک خبر دی, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر جھوٹی ہے, تو آپ کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ اس سچے کی سچائی پر شک کر رہے ہیں. حقیقت میں آپ خبر کو صحیح یا غلط کہہ کر اس کو صحیح یا غلط کہہ رہے ہیں جو خبر دینے والا ہے. تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ خبر دینے والا کون ہے, وہ سچا ہے تو اب ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہم اسے مانتے ہیں. یہاں اسی طور پر اس مشاہدے کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو فتنہ بتایا گیا. اب اگر تھوڑی دیر کے لیے مانا جائے, جس پر ہم گفتگو اگلے دروس میں کریں گے, کہ یہ سفر خواب کی حالت کا ہوتا کہ نیند میں خواب دیکھا ہے, یا کچھ لوگوں کی توجیہ یہ ہے کہ خواب نہیں, یہ روحانی سفر تھا. نیند کا ہونا اور روحانی کا ہونا دونوں میں فرق کیا جاتا ہے. نیند میں جیسے ہر انسان خواب دیکھتا ہے, روحانی میں یہ کہ جسم اپنے مقام پر ہے اور جسم سے الگ ہو کر روح جو ہے سفر کر رہی ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ علامہ ابن خلدون اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح کا ایک حصہ سفر کرتا ہے, یہ ایک الگ بحث. تو نیند کی یا روحانی کیفیت کی اگر یہ بات ہوتی, جیسا کہ سر سید صاحب اور دوسرے لوگ توجیہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خواب کی, بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ بیدار اور یقظان اور نائم, بیدار اور سونے والے کے بیچ میں تھے. اسی سے لوگوں نے یہ عمارت کھڑی کر لی کہ اسراء اور معراج کا پورا سفر جو ہے وہ نیند کی حالت میں, خواب کی حالت میں یا روحانی سفر سے عبارت تھا. یہ بالکل غلط بات ہے, دلائل کے برخلاف ہے. اس پر بیسیوں, ایک دو نہیں, بہت علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں, بیسیوں دلیل دی جا سکتی ہے اس بات پر کہ اسراء اور معراج کا یہ سفر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں ہوا. اور یہی معجزہ ہے, جسم اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں. یہ نیند میں نہیں ہوا, صرف روح کا سفر نہیں تھا. اس کی بیسیوں دلیلوں میں سے ایک دلیل قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ رؤیت, یہ آپ کا دیدار و مشاہدہ جو اس سفر میں کروایا گیا, یہ لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا. تھوڑی دیر کے لیے سوال اٹھائیں, ابھی حضرت ابن عباس کی توجیہ اور تفسیر جاننے سے پہلے یہ سوال اٹھائیں کہ اگر خواب کی بات ہوتی, اگر یہ خواب کا مسئلہ ہوتا تو کیا یہ فتنہ ہوتا, یعنی آزمائش اور امتحان کی بات اس میں رہتی؟ ابو جہل اور ابو لہب اور بڑے سے بڑا منکر, کیا یہ لوگ خواب کے وجود کا انکار کرتے تھے؟ خواب تو کفار و مشرکین بھی مانتے تھے نا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ خواب کی حالت میں کا بیان ہوتا آپ کا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے, تو کیا ابو جہل اور مکہ کے مشرکین و کفار آپ کا مذاق اڑاتے؟ کیا ابو جہل کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو جب مانا تو اس بنیاد پر آپ کی تعریف توثیق اور آپ کو صدیق کا لقب ملتا؟
کیا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے فتنہ ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی ماننے میں دشواری اور دقت ہوتی؟ ایک عام آدمی اگر آ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں یہاں سے، آج میں اگر کہوں کہ میں نے کل خواب دیکھا کہ میں جاپان کا، روس، رشیا کا، امریکہ کا فلاں جگہ کا سفر کر رہا ہوں، یا میں یہ کہوں کہ میں آسمان میں اڑ رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا، کوئی حیرت نہیں کرے گا، کیونکہ ایسا خواب عام ہے، مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی دیکھ سکتا ہے اور دیکھتے ہیں۔ تو خواب کی بات کوئی تعجب کی بات نہیں تھی جس کو بیان کرنے کے لیے اللہ یہ کہتا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یہ تعجب کے مقام پر جہاں انسان کی قدرت سے باہر کوئی چیز نظر آتی ہے وہاں اس قسم کے کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ ہم یہ توجیحات بعد میں جانیں گے، فی الحال یہ آیت کہ یہ فتنہ ہے۔ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں ہویا یہ رؤیا عین، یہ آنکھ کی رؤیت ہے، آنکھ کا مشاہدہ اور دیدار ہے۔ ہاں، اوریہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اس رات جب آپ کو رات میں لے جایا گیا۔ اسرا یسری اسراءً، رات میں لے جانا، پھر لیلن کی تاکید کے ساتھ اور اس میں تاکید کی گئی۔ اسرا میں خود رات کا لے جانے والا معنی مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرت ابن عباس کی توجیہ ہے، اور یہ بالکل صاف ہے کہ اگر یہ رؤیت اور یہ دیدار مشاہدہ خواب کا یا روحانی کیفیت کا ہوتا تو یہ فتنہ نہیں بنتا۔ اسی لیے حضرت ابن عباس ترجمان قرآن اور فقیہ امت، حبر الامہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کی رات میں جن چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا اس کو اللہ ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے اس رؤیت کو لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ چنانچہ آگے اس روایت کے نقل کرنے کے بعد شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں فکان فی اخبارہ بالمسرا لیریہ من آیاتہ بیان انہ رأى من آیاتہ ما لم یرہ الناس۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اس سفر، جس کو مسرا کہہ رہے ہیں، اسرا کہہ رہے ہیں، رات کے اس سفر میں کی خبر دینے میں، جس سفر کے درمیان خود اللہ نے ایک وجہ بتائی کہ ان کو اپنی آیتوں کا مشاہدہ کروائے، لیریہ من آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں اور نشانیوں کو دکھانے کے لیے جو سفر کیا، اس رات کے سفر میں خبر ہے، اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایسی بہت ساری نشانیوں کا اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کیا بیداری کی حالت میں، جسے دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا، جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، غائب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہود اور حاضر کے طور پر روبرو اپنی نگاہوں سے ان کا مشاہدہ کیا، دیکھا۔ وقد بین ذلک فی السورۃ الاخری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دوسری صورت میں یعنی سورۃ نجم میں بیان کیا اور یہ بتایا کہ وَأَنَّهُ رَأَى جبرائیل عند سدرۃ المنتہا، کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، بیری کا درخت جہاں انسان یا مخلوق کا انتہا ہوتی ہے، جس سے آگے نہیں جا سکتے، اسی لیے اس کو المنتہا کہا گیا۔ اندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یہ آیتیں اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہاں جنت المأوی ہے جہاں جبکہ سدرہ کو، اس بیری کے درخت کو وہ چیز ڈھانپ رہی تھی، اس پر چھا رہی تھی جو اس کے اوپر اس کو گھیرے ہوئے ہے، اس کو گھیرے جا رہی تھی۔ وَأَنَّهُ رَأَى بِالْبَصَرِ آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرى، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے ذریعے سے، نگاہ کے ذریعے سے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ آگے ہم جانیں گے تو وہاں شاید یاد نہ رہے، یہ بھی دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آنکھ نے دیکھا، دل نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اور یہاں بھی اللہ کے علامہ ابن تیمیہ اسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اپنی بصر کے ساتھ، آنکھ کے ساتھ وہ دیکھا جو اللہ کے رب کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اب سوچئے کہ اگر یہ خواب کا سفر ہوتا، خواب کی حالت کی بات ہوتی یا روحانی سفر کی بات ہوتی تو اس آنکھ کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ جو آنکھ ہے دیکھنے کا آلہ، یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور جسم کو دیکھنے کے لیے اس آلے رؤیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہماری چشم دیدہ جسم کا حصہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آنکھ سے دیکھا، یہ فتنہ ہے، نگاہ بہکی نہیں، حد سے تجاوز کیا نہیں۔ جو آنکھ نے دیکھا وہ دل نے انکار نہیں کیا، یہ قرآن کی آیتوں کا مفہوم ہے۔ جو آنکھ نے دیکھا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اس چیز کو نہیں جھٹلایا، دل نے جھوٹ نہیں کہا اس چیز کو جو آنکھ نے دیکھا۔ تو آنکھ نے جو دیکھا
وہ آنکھ کون سی تھی؟ جسمانی آنکھ، روحانی نہیں، خواب والی نہیں. اور اگر خواب دیکھتا تو خواب کے لیے اس آلہ رؤیت کی ضرورت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا. وَذَكَرَ فِي تِلْكَ السُّورَةِ، اور اس صورت میں یعنی سورہ سبحان، سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، 3 نام اس کے میں نے بیان کیے. اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے سفر کا تذکرہ ہے. لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ أَن يُقِيمَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اس لیے بڑا ایک جملے میں بہت بڑی بات علامہ ابن تیمیہ نے یہاں کہی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوت، قدرت اور امکان ملا کہ آپ اس سفر کو اپنے اگلے سفر پر دلیل بنائیں. ایک سوال عقیدے کی کتابوں میں علامہ ابن ابی العز نے بھی ذکر کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ مکہ سے، بیت الحرام سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست آسمان کی طرف اٹھا لے جاتا. ایسا تو اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا. اور معراج کے سفر میں جب اصل مقصود اگر وہ تھا، لگے اس اسراء میں کئی حکمتیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ کو مکۃ المکرمہ یا بیت الحرام سے براہ راست اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف اٹھا لیتا؟ تو اس کی دسیوں یا متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت اہل علم نے یہ بیان کی. ایک حکمت تو یہ بھی تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرکز توحید اب کعبۃ اللہ کو، بیت الحرام کو بنا کر دیا گیا، یہ بنو اسماعیل میں سے تھے. اس نبوت کا سلسلہ اس نبوت سے ہٹا ہوا نہیں ہے جو بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جس کا مرکز اور قبلہ بیت المقدس تھا. یہود و نصارہ کا قبلہ بیت المقدس تھا، آج بھی وہ مانتے ہیں. ہاں، تو اب کوئی یہ کہے کہ وہ سلسلہ نبوت الگ تھا اور یہ الگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس سلسلے اور اس سلسلے میں بھیجنے والے کی طرف سے اور اصل بنیاد کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. ہاں، مرکز رسالت و نبوت، ہاں، قبلے کی مرکزیت اب تبدیل ہو گئی ہے، مسجد اقصی سے تبدیل کر کے اس کو مسجد حرام بنا دیا گیا. بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں اب نبوت دے دی گئی. تو لیکن اس سے دونوں کے عدم تعلق یا مخالفت کا عقیدہ نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نئے مرکز سے پرانے مرکز کا سفر کرایا گیا. ایک تو اس سے متعلق کئی حکمتیں ہیں. ہاں، پھر آپ کے درجات کی بلندی کا بھی اس میں بیان ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات یہاں جو کہی گئی وہ یہ کہ اسے دنیاوی اعتبار سے دلیل کا سامان بنایا گیا. علامہ ابن ابی العز نے جو میں نے سوال پیش کیا کہ کیوں براہ راست آسمان کی طرف سفر نہیں کروایا گیا، تو ایک جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو غور کرنے پر بندوں کو حکمتیں سمجھ میں آتی ہے، اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یہ دعویٰ جب کیا انہوں نے کہ مجھے رات میں ایسا سفر کروایا گیا، اگر آپ ان کے سامنے یہ دعویٰ کرتے اور اس دعوے کی دلیل جب کفار اور مشرکین اور مخالفین آپ سے مانگتے، مومن تو ایمان لے آتے پکے ایمان والے، لیکن مخالفین اور مذاق اڑانے والے آپ کو اس بات پر مذاق کا نشانہ تو بناتے اور ساتھ میں انہیں مطمئن کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی. کیونکہ آسمان کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ آسمان میں میں نے یہ دیکھا، فلاں نبی اور پیغمبر سے ملاقات کی، جنت اور جہنم کے ایسے مناظر دیکھے، سدرۃ المنتہا کے پاس میں نے میرا گزر ہوا یا وہاں تک پہنچا اور میں نے فلاں چیز دیکھی، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی وغیرہ. تو ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے کفار اور مشرکین کے لیے کوئی آپ کو مادہ بنیاد نہیں ملتی اگر آپ براہ راست آسمان پر جاتے. لیکن آپ کو پہلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف سفر کرایا گیا. بیت المقدس کے طرف تمام مکہ والے آپ کے متعارفین اشخاص یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف سفر نہیں کیا ہے. سب کو معلوم تھا، سب جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اب تک نہیں گئے ہیں. لہذا یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ وہاں گئے نہیں ہیں تو بیت المقدس کی شکل و صورت، اس کے عمارت، ہاں، مسجد اقصی کی صفات کو آپ نہیں جانتے. یہ سب جانتے تھے، آپ نے دیکھا نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہاں کا سفر کروایا، اور جب آپ نے بیت المقدس کے متعلق جب انہوں نے سوال کیا، انکار کیا، تو یہ چیز آپ کے لیے دلیل بنی. کیونکہ مکہ میں ایسے بہت سارے لوگ موجود تھے مخالفین میں جو بیت المقدس کا سفر کر چکے تھے اور وہاں کے بارے میں تفصیلات سے واقف تھے.
لہذا جب آپ نے دعویٰ کیا اسراء اور معراج کے سفر کا تو معراج والے پر تو ان کے لیے کوئی تصدیق اور جھٹلانے یا ماننے کی کوئی بنیاد نہیں تھی، مگر مسجد اقصی تک کے تعلق سے وہ سوال کر سکتے تھے اور اپنے لیے اطمینان کا سامان فراہم کر سکتے تھے، اور یہ آپ کے حق میں دلیل بن سکتی تھی اور بنی۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ آپ نے وہاں کا سفر نہیں کیا، لہذا ایک ثبوت بنائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں پہلے بیت المقدس گیا اور وہاں سے آسمان کا سفر کیا، تو اب وہ سوال کریں کہ ٹھیک ہے آپ بیت المقدس گئے تو بیت المقدس کے بارے میں ہمیں بتائیے، اس کا دروازہ کدھر ہے، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، اس کی فلاں چیز کیسی ہے، اس کی عمارت کیسی ہے۔ ہاں، اب جب آپ نے صحیح صحیح بتا دیا اور ان کی آوازیں خاموش ہو گئی اور اعتراف کیا کہ واقعی آپ جو کچھ بتا رہے ہیں بالکل صحیح ہے، تو سفر کا ایک حصہ جب انہوں نے مان لیا یا ماننے پر مجبور ہو گئے، ان پر ثبوت قائم ہو گیا، تو اب سفر کے اگلے حصے پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں رہا۔ یہ حکمت ایک بہت بڑی حکمت نظر آتی ہے، اسی کی طرف کہا کہ اس کے ذریعے سے سورہ بنی اسرائیل میں جو تذکرہ کیا گیا کہ راتوں رات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، تو اس کے ذریعے سے آپ کے لیے یہ ممکن ہوا کہ آپ ان کے اس کو دلیل بنا کر ان کے خلاف حجت قائم کریں جو مخالفت کر رہے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے یہ چیز عقلی دلیل بنی، عقل پسند معجزات کا انکار کرنے والے غور کریں کہ یہ عقلی دلیل کے طور پر اس بات کر رہی ہے اس واقعے کا، ان چیزوں کا جو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے آگے کہا فَإِنَّهُمْ لَمَّا كَذَّبُوهُ سَأَلُوهُ عَن نَّعْتِهِ، کیونکہ جب انہوں نے آپ کے ان دونوں سفر کا، اسراء اور معراج کے سفر کا انکار کیا، اسے جھٹلایا، تو اب جھٹلانے کے بعد آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط اس کا امتحان لیا، تو بیت المقدس کی صفات کے متعلق انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے، فَنَعَتَهُ لَهُمْ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اس کی صفات بیان کی، اور ان صفات میں سے آپ نے کسی چیز کے سلسلے میں کوئی غلطی نہیں کی، کوئی کمی اور غلطی، جن جن چیزوں سے متعلق آپ سے پوچھا گیا تو آپ کے سامنے۔ یہاں میں بخاری اور مسلم کی ایک روایت جو حاشیے میں ہے، میں چاہتا تھا کہ یہ حاشیے کی بات ہم اگلے درس میں کریں، یہ مختصر سی روایت ابھی پیش کر دوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لما کذبتنی قریش، جب قریش نے اس سفر کے سلسلے میں مجھے جھٹلایا، میری بات کا رد کیا، انکار کیا، قمت فی الحجر، تو میں حجر میں، حتیم میں، حرم کے صحن میں میں کھڑا ہوا، فجعل اللہ لیا بیت المقدس، میں کھڑا ہوا تو میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو کھول دیا، واضح کر دیا، یعنی بیت المقدس کا منظر آپ تو ہو کر آ چکے تھے، دیکھ چکے تھے، لیکن مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تائید، توفیق کہ آپ بہرحال انسان ہیں، تو آپ کے سامنے ایسی اس طرح سے اس کا نقشہ اور منظر پیش کر دیا گیا کہ آپ ان کو ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر بیان کرتے گئے، فتفق تو اخبرہم عن آیاتہ، چنانچہ میں بیت المقدس کی نشانیاں اور اس کی اس کی علامتوں کو بیان کرنا شروع کیا، وانا انظر الیہ، اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بالکل ویسی ہی تصویر کشی کی، ہو بہو جیسی کہ وہ تھی، چنانچہ اب ان لوگوں کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی، اور اتنا ہی نہیں، آگے علامہ ابن تیمیہ نے یہ بھی کہا، یہ روایتوں کی جگہ چھوڑ دی، وہ اخبر خبرعیرہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قافلے کی خبر بھی دی، ان کے قافلے کی، ہم اگلے درس میں اس قافلے کی اور اس تفصیل کو انشاءاللہ ذکر کریں گے، یہاں صرف ابن تیمیہ کی عبارت کو ہم آگے بڑھا دیں، فظہر لہم صدقہ، راستے میں جو قافلے مکہ والوں کے ملے اس کے بارے میں خبر دی۔ بعد میں روایتوں میں ہے کہ وہ قافلہ جب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے بارے میں، دو قافلوں کا تذکرہ، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا، ایک واپس لوٹ رہے تھے، اس قافلے کا اونٹ آگے بڑھ گیا تھا، بھاگ گیا تھا، اس کی تلاش میں جا رہے، اللہ کے رسول نے پوری باتیں بیان کی ان کو، تو اس سے آپ کی سچائی، آپ کی صداقت ان کے سامنے ظاہر اور ثابت ہو گئی، انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی سوائے ہٹ درمی کے۔ وفیہ آیۃ علی صدقہ فیما غاب عنہم، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر دلیل تھی ان چیزوں سے متعلق جو ان سے غائب تھی، یعنی اس جملے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے قافلے کے متعلق، بیت المقدس کے متعلق جو کچھ بتایا یہ تو انہوں نے دیکھا تھا، یہ ان چیزوں کی تصدیق کا ان کے پاس ذریعہ تھا، قافلے والے آئے تو ان سے پوچھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو اس رات کو آپ لوگ کہاں تھے، کہا ہم فلاں جگہ پڑاؤ ڈالے تھے، کیا ایسا ہوا تھا آپ کے واقعے میں کہ آپ کا اونٹ
جو ہے بھاگا، ہاں ہاں ایسا ہوا تھا، تو اس کی تصدیق ہو سکتی تھی، بیت المقدس کے تعلق سے تصدیق ہو سکتی تھی. اس تصدیق کی دلیل کے ذریعے سے، ان چیزوں کے بیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیانات بھی ان کے سامنے سچ ثابت ہو گئے جن کو کفار مکہ غیب سے متعلق چیزوں سے، جن کو نہیں جانتے تھے، جو ان کے لیے غیب کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی آسمان کی خبر، فرشتوں کی خبر. اور آپ نے اسراء اور معراج سے متعلق جو جو باتیں بیان کی، اب وہ غائب تھی تو ان غائب چیزوں کو ماننے پر انہیں مجبور ہونا پڑا، ان چیزوں کی وجہ سے جو مشہود اور حاضر چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس کے سچے ہونے کی کے ثبوت فراہم ہو گئے. تو اس سچائی کے ثابت ہونے سے وہ چیزیں بھی سچ ہو گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور جس کے بارے میں لوگ کفار مکہ ہو یا مومنین جو جانتے نہیں تھے، یہ جو غیب سے تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں. وکان قطع المسافہ، یہ آخری ایک عبارت میں اس کا صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں، تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں، کہ دور کی مسافت تھوڑے زمانے میں طے کر لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کا سفر ایک رات کے ایک حصے میں سفر کیا اور پھر آسمان کا. تو یہ دور کا سفر تھوڑی سی مدت میں طے کرنا، لأجل ما اراہ، اس وجہ سے جو انہیں دکھایا ان چیزوں کو جو کہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. یہ جو سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا اسراء اور معراج کا، تھوڑی سی مدت میں ایسا سفر جو مہینوں میں ایک انسان مادی طور پر کر پاتا ہے. ہاں، اور پھر یہ سفر جو کروایا گیا ان چیزوں کے مشاہدے اور دکھانے کے لیے جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے. دو باتیں اس میں کہی گئی، ایک تو صرف لمبی مسافت کا طے کرنا، دوسرا اس میں نشانیوں کا مشاہدہ اور معائنہ کرانا، آیات کا بتانا. وہ نشانیاں جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اگر دوسرے لوگ اس کم مدت میں سفر کر بھی لیں، جیسے آج ہوائی جہاز، راکٹ اور کوئی اس سے تیز رفتار کوئی سواری پہ ہم اور آپ چلے بھی جائیں، تو ہم وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان چیزوں سے مخصوص ہے جو انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا. وبہا یتمیز، اسی سے الگ ہو جاتا ہے وہ شخص جو لمبی مسافت طے کرتا ہے ولی کی کرامت کے طور پر. اگر کوئی ولی کرامت کے طور پر کوئی لمبی مسافت کم مدت میں طے بھی کر لے تو اس کے اس سفر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں ایک فرق یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے جو سفر کروایا اس میں ایسی نشانیاں اور ایسی چیزیں دکھلائیں جو کسی ولی کو نہیں ملتی. اسی طرح آگے اس کی مثال دے رہے ہیں، اور بے تسخیر الجن، یا جن کی تسخیر کے ذریعے سے، جنوں کے ذریعے سے اگر کوئی اس قسم کا کام کرتا ہے، جنوں کو اللہ نے قدرت دی ہے، ان کے ذریعے سے کوئی لمبی مسافت طے کر لے ہوئے. ہوا تیز، جیسے کہ آگے کہہ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، تیز ہوا کے ذریعے سے اللہ مسخر کر دے، اور ہوا کے ذریعے سے، یہ علامہ ابن تیمیہ کے زمانے کی بات ہے. آج کے زمانے میں ہوائی جہاز اور راکٹ اور ایسی کئی چیزیں ہیں، اس زمانے میں نہیں تھی. اگر ان ذرائع کا استعمال کر کے بھی کوئی کر لے تو یہ تو ذریعہ اور ایک مادی چیز ہو جائے گی جس میں کوئی ولی اور غیر ولی، مسلمان غیر مسلمان خاص نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بغیر سبب کے، ظاہری سبب کے اس طرح جن کے ذریعے یا اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر اس طرح کی مسافت طے کرتا ہے، جیسا کما فی قصۃ بلقیس، جیسا کہ بلقیس ملکہ سبا کے قصے میں ہے. ہاں، کہ سورہ قصص میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ نمل میں اور قصص میں، سورہ نمل میں اس کا تذکرہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی ہدہد کے ذریعے، ہاں، جنوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ جو ہے بہت کم مدت میں اسے اس کے تخت کو لے آیا، اور وہ تفصیلات واقعہ قصہ بلقیس میں ہے. فإن قطع الجسم الثقيل للمسافات البعيدة كما كان لما أوتيه سليمان من الملك، کیونکہ یہاں اس پورے واقعے میں بلقیس کے قصے میں کہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک بھاری جسم کا، جیسے کہ اس کا تخت جو ہے تھوڑی مدت میں آ گیا، ہاں، سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو بھاری جسم اور ڈھانچے کا لمبی دور کی مسافت کا طے کرنا مختصر سی مدت میں، یہ اس لیے تھا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو سلطنت، ایسی سلطنت اللہ کی طرف سے دی گئی تھی جو کسی اور کے لیے نہیں تھی. ہاں، کا تسخیر ریح، جیسے ہواؤں، تیز ہواؤں کو حضرت سلیمان کے قابو میں دیا جانا، ان کے حکم کے مطابق وہ چلتی تھی. اسی طرح شیاطین کو ان کا تابع بنایا جانا، جس کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہوں پر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے اور ان سے کام لیتے تھے. کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے نچلے حصوں پر جائیں تو اس میں آج بھی لوگ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ ایسے ستون کے طور پر پہاڑوں کی چٹانوں کا استعمال کیا گیا. کوئی انسان اس زمانے میں، موجودہ زمانے کی جو مشینیں نہیں تھی، اس زمانے میں کسی انسان کی طاقت کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے ستون یا چٹانیں اس کو لگائے.
تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو مسخر کیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے، سورہ صافات اور دیگر سورہ سعد وغیرہ میں تذکرہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جو کچھ مسخر کیا گیا، ہوا تابع بنائی گئی، جنوں شیاطین کو بنایا گیا، وہ حاضت تسخیر و ملکی، یہ تسخیر جو ہے ملکی تھی، حکومت کے اعتبار سے تھی. ایک ہے نبوت کا حصہ، ایک ہے حکومت کا حصہ. اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب حبلی ملکا لا ينبغی لأحد بعدی، کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے روا نہ ہو، کسی اور کو نہ ملے. تو آپ کی اس دعا کے بدلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سلطنت کی ایک چیزیں دی گئی تھی. حالانکہ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی ایک خرق عادت ہی کے باب سے ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تائید کے باب سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور یہ چیزیں انہیں ملی. لیکن بہرحال علامہ ابن تیمیہ یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں نبوت کی نشانیاں دکھانے، آپ کی تصدیق فراہم کرنے کے لیے جو دلائل دیے گئے، اس کا معاملہ اس معاملے سے کہیں اونچا اور زیادہ نبوت کے پہلو کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. وذالک لاجل ما اراه من الآیات، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر میں، معراج اور اسراء کے سفر میں اپنی وہ آیتیں اور نشانیاں انہیں دکھائیں، اللاتی میزہ بہا علی سائر النبیین، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں پر آپ کو ممتاز اور نمایاں بنایا. میں نے جیسا کہ شروع میں ذکر کیا کہ اس سفر میں آپ کو ایسی نشانیاں دکھائی گئی، آپ کے وہ مقامات بیان کیے گئے جس کی وجہ سے آپ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ کی فضیلت اور آپ کا اعلیٰ مقام ظاہر ہوتا ہے. فکان ذالک فتنۃ، چنانچہ اسی وجہ سے یہ فتنہ بنا، یعنی آزمائش اور لوگوں کے لیے ابتلا، جس سے کہ ظاہر ہوتا ہے کہ کون آپ پر ایمان رکھتا ہے اور کون آپ کو جھٹلاتا ہے. یہ دونوں الگ الگ ہو گئے. کہہ رہے ہیں کہ وہ احادیث المعراج وصعود ہی الی ما فوق السماوات، کہ معراج کی حدیثیں اور آسمانوں کے اوپر آپ کے چڑھنے اور بلند ہونے کی حدیثیں، نمازوں کی فرضیت اور آپ کا اللہ کی نشانیوں میں سے بہت ساری چیزوں کا دیکھنا، جنت اور جہنم کا دیکھنا، فرشتوں کو دیکھنا، انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کرنا، امامت کرنا یا ان کا سامنا کرنا. اسی طرح البیت المعمور جو کعبہ کی سیدھ میں فرشتوں کا قبلہ ہے آسمان میں، بیت المعمور کا دیکھنا، سدرۃ المنتہا کا دیکھنا، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. یہ ساری احادیث جو ہیں، ان ساری چیزوں کی حدیثیں معروف ہیں، متواتر ہیں. وَهَذَا لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، یہ ساری چیزیں آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں ملی، کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں نوازی. یظہر بہ تحقیق قول، جس سے اللہ کے تعالیٰ کے اس قول کا ثبوت ظاہر ہوتا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجات دے کر بلند کیا. چنانچہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جو ہے سب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور آپ کا یہ اعلیٰ ترین درجہ دنیاوی اعتبار سے معراج کی رات بالکل واضح ہو گیا. اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود سے نوازنے والا ہے، جو آپ کے علاوہ آپ کے کسی اور نبی کو اس کے مثل مقام حاصل ہونے والا نہیں ہے. یہاں علامہ ابن تیمیہ کی وہ عبارت جسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے مختصر کیا، اسراء اور معراج سے متعلق ختم ہوئی. لیکن اس کو جو کچھ میں نے سرسری طور سے یا اس عبارت کو پیش کیا، اس میں بعض تفصیلات پر دلائل نبوت کے اعتبار سے اور بعض سوالوں کے جواب کے اعتبار سے نظر ڈالنا باقی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر ایک نگاہ ڈالیں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے، صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.